اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں فرینچ سکول سے میتھ کا ٹیچر اختر اقبال۔ آج ہم میتھ کا جو ٹاپک پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم نے 2 ٹاپک پڑھے ہیں۔ اس سے مراد ہے ایک سوال حل کیا تھا، اس کے 2 طریقے تھے۔ پہلا طریقہ انورس میتھڈ سے ہم نے مساواتوں کو سالو کیا تھا، یعنی مساواتوں کو حل کیا تھا، اور دوسرے طریقے میں ہم نے کریبیر کے قانون کی مدد سے اس کو حل کیا تھا۔ آج جو سوال ہوگا، البتہ اس سوال میں، پہلے والے سوال میں 2 مساواتیں ہمیں سوال والا، کتاب والا دیتا تھا، 2 مساواتیں ہوتی تھیں، ہم ان مساواتوں کو حل کرتے تھے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا، اس ٹاپک میں مساواتیں نہیں ہوں گی، عبارت کی صورت میں سوال دیا جائے گا۔ عبارت کو ذرا پہلے پڑھ لیں، عبارت کو دیکھیں۔ پہلے نمبر پر کہتا ہے 2 sides of a rectangle differ by 3/5 centimeter. Find dimension of rectangle. Perimeter is 67 centimeter. اگر آپ اس کو اردو میں پڑھیں یا اردو میں لکھیں، ایک مستطیل کے 2 اضلاع کی لمبائی میں 3/5 سینٹی میٹر کا فرق ہے، دونوں اضلاع کی لمبائی معلوم کریں اگر مستطیل کا احاطہ 67 سینٹی میٹر ہو۔ یعنی اب اس سے مراد ہے، یعنی آج ہم نے اب یہ جو عبارت دی گئی ہے، اس عبارت سے ہم نے سب سے پہلے 2 مساواتیں بنانی ہیں۔ یعنی اکارڈنگ ٹو کنڈیشن، جو سوال والے کی شرط ہوگی، سوال کی شرط کے مطابق ہم 2 مساواتیں بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے والا وہی عمل ہوگا جس سے پہلے ہم نے، جس طرح پہلے جن 2 سوالوں میں ہم نے وہ عمل کیا تھا، یہاں پر بھی وہی عمل ہوگا، لیکن پہلی شرط ہوگی، پہلا یہ اضافی کام ہوگا۔ اس سے پہلے جو پہلے 2 سوال تھے وہاں پر یہ کام نہیں تھا، یہاں پر یہ ہے، کیونکہ یہاں پر عبارت دی گئی ہے۔ اب عبارت سے ہم لوگ مساوات بنائیں گے۔ اب مساوات بنانے کے لیے خیال کیجئے گا، اس عبارت کو اگر آپ لوگ غور سے پڑھیں گے، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی جو مساواتیں ہیں وہ خود بخود بننا شروع ہو جائیں گی۔ اکثر دیکھا گیا ہے بچے یہاں پر رٹا لگا لیتے ہیں، کتابوں پر بھی مساوات لکھ لیتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ لوگ خیال کیجئے، صرف پڑھیں، اس عبارت کو غور سے پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو ہی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی تو مساواتیں خود بخود بنتی جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں پہلے نمبر پر، یہاں پر اگر یہ جو عبارت دی گئی، اس میں ریکٹینگل کا لفظ ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں۔ یہاں پر یہ ریکٹینگل بھی آپ لوگوں نے پہلے دیکھا ہوگا، بنایا بھی ہوگا، ہمیشہ جیومیٹری میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کو اگر غور سے دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو آمنے سامنے والے اضلاع ہیں وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں، البتہ ایک کی لمبائی ذرا زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے۔ اب اگر اس سوال کی عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہہ رہا ہے 2 sides of a rectangle، یعنی ایک جو مستطیل ہے اس کے جو 2 اضلاع ہیں، آگے کہتا ہے differ by 3.5 سینٹی میٹر، یعنی ان دونوں اضلاع کی لمبائیوں کے درمیان 3/5 سینٹی میٹر کا فرق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک اس کا جو ضلع ہے، ایک اس کا ضلع ہے دوسرے سے 3.5 سینٹی میٹر بڑا ہوگا، دوسرا اس سے چھوٹا ہوگا۔ یعنی اس سے مراد فرض کر لیں یہ بڑا ضلع ہے، اگر یہ چھوٹا ضلع ہے، تو اب وہ کہتا ہے، سوال کرنے والا آپ کو شرط دے رہا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ جب ہم اس کی سب سے پہلے، یہی میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے پہلے مساواتیں بنانی ہیں، پہلے 2 مساواتیں بنانی ہیں۔ یہاں پر مساوات بنی ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہم نے دونوں سوال کیے تھے اس میں مساوات بنی ہوئی تھی، لیکن یہاں پر مساوات بنی ہوئی نہیں ہے۔ مساوات ہم نے بنانی ہے۔ کس طرح بنانی ہے؟ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو عبارت دی گئی ہے، اس عبارت کو غور سے پڑھ کر ہم نے اس سے مساواتیں 2 بنانی ہیں۔ اب یہی اردو میں بھی کہہ رہا ہے کہ مستطیل کے جو 2 ضلع ہیں ان کی لمبائیوں میں 3/5 سینٹی میٹر
میٹر کا فرق ہے. ہمیشہ فرق جب ڈفر کا لفظ آ جاتا ہے یا فرق کا لفظ آ جاتا ہے، جب ہم اس کو الجبری شکل میں لکھتے ہیں تو یہ مائنس کو ظاہر کرتا ہے. تو اب فرض کر لیں، پہلے بے شک آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھیں لیٹ لینتھ از اکول ٹو، کیونکہ ہم نے اس کو معلوم کرنا ہے یہ ایکس کے برابر ہے، اور اس کی جو وڈتھ ہوگی وہ وائی کے برابر ہوگی. مثال کے طور پر لمبائی چوڑائی، یعنی لمبائی ہوگی ایکس کے برابر اور اس کی چوڑائی ہوگی وائی کے برابر. اب یہ دونوں یہی چیز ہم نے معلوم بھی کرنی ہے. اب اکارڈنگ ٹو کنڈیشن، پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر اس کو غور سے پڑھیں گے تو یہ خود بخود مساوات خود بخود بننا شروع ہو جائے گی، لیکن آپ نے اس کو غور کرنا ہے. جب آپ غور کرتے ہیں، یہاں پر انگلش میں دیکھیں بھی وہی لفظ ہے ٹو سائڈ، یعنی دو اضلاع کی لمبائیوں میں. اب دو ضلع ہو گئے، ایک ہم نے نام ایکس رکھا ہے، یہ فرضی نام رکھا ہے کیونکہ جب بھی ہم فرض کریں گے یہی چیز ہم معلوم کریں گے. تو اب یہ دونوں فرض کی ہوئی رقمیں ہیں، یعنی ایک لینتھ کو ہم نے ایکس سے ظاہر کیا ہے اور وڈتھ کو ہم نے وائی سے ظاہر کیا ہے. اب ہم اکارڈنگ ٹو کنڈیشن، اب یہ جو سوال کی شرط ہے اس کے مطابق ہم مساواتیں بناتے ہیں. میں نے کہا ہر سٹیٹمنٹ میں، ہر عبارت میں جو بھی اس کے سوال ہیں، 5 سوال ہیں، جو بھی سوال ہیں، ہر عبارت کو آپ لوگ غور سے سمجھیں گے اور جو عبارت ہوگی اسی کے مطابق ہی آپ لوگ مساواتیں بنائیں گے. اب اکارڈنگ ٹو کنڈیشن، یعنی ٹو سائڈز آف اے ریکٹینگل، یا ایک مستطیل کے دو اضلاع کی لمبائیوں میں 3/5 سینٹی میٹر کا فرق ہو. یہاں پر لکھیں گے ایکس مائنس وائی برابر ہے 3/5 کے. اس سے مراد یہ ہوگا جب بھی ہمارا جواب آئے گا، اس جواب سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک ضلع کی لمبائی زیادہ ہے، دوسرے ضلع کی لمبائی کم ہے، ان دونوں میں کتنا فرق ہے. ان دونوں میں فرق سوال والا کہہ رہا ہے کہ ان دونوں میں 3/5 سینٹی میٹر کا فرق ہے. یہ پہلی ایکویشن ہم نے لکھی ہے. کس طرح لکھی ہے؟ سوال کی سٹیٹمنٹ کے مطابق لکھی ہے، یعنی جو سوال کی سٹیٹمنٹ ہے، جو اس کی عبارت ہے، اس عبارت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں اضلاع کی لمبائیوں میں 3/5 سینٹی میٹر کا فرق ہے. یہ فرق ہمیشہ الجبرے میں نفی سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ مائنس ہے، ایکس مائنس وائی برابر ہے، یعنی اگر اس میں سے اگر اس کو آپ نفی کریں گے تو 3/5 سینٹی میٹر کا فرق ہوگا. یہ آپ نے پہلی ایکویشن لکھی ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری ایکویشن کی طرف. اب دوسری میں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ if its perimeter is 67 سینٹی میٹر، یعنی اگر مستطیل کا احاطہ 67 سینٹی میٹر ہو. اب ذرا اس کو سمجھیں، یہاں پر جو شکل آتی ہے ریکٹینگل کیا جائے، سفیر کیا جائے، اس میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایریا اور ایک ہوتا ہے پیریمیٹر. اب یہ جو ایریا ہوتا ہے وہ اندر والا علاقہ ہوتا ہے، یہ والا علاقہ ہوتا ہے. جب بھی آپ کبھی کہیں پر ایریا معلوم کرنا چاہتے ہوں گے تو آپ لمبائی کو چوڑائی سے ضرب دیں گے، لیکن یہ جو آپ اس کا احاطہ لیتے ہیں، پیریمیٹر لیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لمبائی جمع یہ لمبائی، اگر ان دونوں کو جمع کریں آپس میں اور پھر درمیان میں پھر یہ دونوں آ جائیں. اس سے مثال یہ ہے، فارمولا اگر اس طرح ہو تو اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں 2 یعنی دونوں لمبائی اور چوڑائی کو آپس میں جمع کریں اور اس کو 2 سے ضرب دیں، جواب آئے گا 67. یعنی اب یہاں پر اگر غور سے دیکھیں، یہ 2 ضرب کھا رہا ہے، ان دونوں کے ساتھ اس کو ضرب دے دیتے ہیں. 2x جمع 2y یہ برابر ہے 67 کے. یہ اب اگر غور سے دیکھیں گے، اب 2 مساواتیں آپ کے پاس آ چکی ہیں. اب یہ ایک مساوات یہ ہے، یہ ذرا دوبارہ میں نشان لگا لیتا ہوں. ایک مساوات یہ ہے اور ایک مساوات یہ ہے، یہ 2 مساواتیں ہیں. یعنی اب یہی اضافی عمل ہے. اس سے پہلے جو ہم نے 2 سوال کیے تھے وہاں پر یہ عمل نہیں تھا، یہ عمل اب ان سوالوں میں آیا ہے. یہاں پر عبارت دی گئی ہے، عبارت کی مدد سے ہم نے مساواتیں بنانی ہے. یہاں پر مساواتیں بنی ہوئی نہیں تھی. اس سے پہلے جو دونوں سوال ہم نے کیے تھے وہاں پر مساواتیں بنی تھیں، لیکن یہاں پر مساواتیں ہم نے بنانی ہے. بنانے کا طریقہ بتایا میں نے. آپ لوگ اس کو غور سے پڑھیں گے، عبارت کو غور سے پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، تو آپ کو فوراً اس کی سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے یہ 2 مساواتیں کس طرح لکھی
लिखनी है। ये दो मसावातें आ गई। अब जब दो मसावातें आ जाती हैं, यहाँ पे भी वही दोनों तरीके हैं, यानी एक पहला तरीका है इनवर्स मेथड वाला और दूसरा तरीका है क्रेमियर मेथड वाला, यानी क्रेमियर के कानून की मदद से। तो अब हम पहला मेथड करते हैं, इनवर्स मेथड से करते हैं। लेकिन जब भी ये दोनों सवाल आते हैं, पहला टॉपिक फिर वही आता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये कालिब के बारे में है। इससे पहले कालिब आप लोगों ने किसी क्लास में भी नहीं पढ़े। ये जो टॉपिक है 9th क्लास का पहला टॉपिक है कालिब, यानी मैट्रिक्स। अब वो कहता है कि आप काल्बों की मदद लें, यानी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें। अगर आप लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तब आगे जाके हमारा सवाल हल होगा। इस तरह हमने इसको हल नहीं करना, क्योंकि ये टॉपिक कालिब वाला है, यहाँ पर काल्बों का इस्तेमाल है। अगर हम काल्बों का इस्तेमाल करेंगे, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके सवाल हमारे ठीक होंगे। अब आते हैं, अब हमने कालिब बनाने हैं। अब ये दो मसावातें हैं, पहले भी मैंने कहा था, जब हमने पहले दिन पढ़ा था वहां पर भी मैंने कहा था कि पहले नंबर पर ये जो मसावातें होती हैं, इनके कोएफिशिएंट्स आप लेंगे। ये इसको अगर देखें, जहां पर नहीं लिखा होता उसका एक होता है, एक लिखना नहीं होता, ख्याल कीजिएगा, एक लिखा ना करें, पता चल जाता है ये एक है। तो अब यहां पर भी एक आ गया, ये आया एक, फिर आया माइनस एक, यहां पर देखें ये माइनस की अलामत है, यहां पर भी एक है, और यहां पर फिर आ जाए ये 2 है, क्योंकि 2x जमा 2y है, और यहां पर ये 2। ये आप इसको ये बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें। इससे मुराद, पहले भी मैंने कहा था कि जब भी कालिब का जिक्र आएगा, तो कालिब की तारीफ इसी तरह बनेगी कि हिंसों की साफबंदी को बड़ी ब्रैकेट में बंद करने के अमल को कालिब कहते हैं। यानी आप लोग हिंसों को तरतीब में लिखेंगे, फिर आप उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये आपके मैट्रिक्स होंगे। अब यहाँ पर फिर आगे चलते हैं, ये आपने कोएफिशिएंट लिख लिया। अब इसके बाद आप लोग वेरिएबल लिखेंगे, ये आया वेरिएबल x और y, ये भी आप इसको भी बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स की ये पहचान है, पहले भी मैंने कहा था, मैट्रिक्स की यही पहचान होती है कि आप लोग, यानी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका यही होता है कि हिंसों को तरतीब में लिखें और फिर उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें, इसको आप मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर फिर आए आप इक्वल की अलामत है, आप इक्वल की अलामत डालेंगे। पहले नंबर पर यहाँ पर लिखा है 3 कसर 5 और फिर लिखा हुआ है 67, इसको भी बड़े ब्रैकेट में बंद कर दें। अब जिस तरह ये दो इक्वेशनें थी, इसी तरह अब ये यानी इक्वेशन आप बन गई है, मैं यानी काले बन गए। अब हमने इनको काले में तब्दील कर दिया है। ये 3 कालिब हैं आपके सामने है, ये कालिब है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जहां पर दरमियान में इक्वल की अलामत है, ये इसके बराबर है। अब मल्टीप्लाई अगर आप कर दें, जवाब आपका वही पहले वाला आएगा, वही मसावात आएगी जो मसावात हमने पहले लिखी है, जो मसावात हमने बनाई है। अगर ज़र्ब देंगे वही जवाब आएगा। अब जो 3 आ गए हैं, तो सबसे पहले हम इन कालमों का नाम रखते हैं। एक को हम ए से ज़ाहिर करेंगे, दूसरे को इसको एक्स से ज़ाहिर करेंगे, फिर ये तीसरा कालिब जो मैट्रिक्स होगा वो बी से ज़ाहिर होगा। अब आते हैं, अब मैंने पहले भी कहा है कि अब ये फिर भी इनवर्स मेथड है। इनवर्स मेथड से हमने कीमत मालूम करनी है। इनवर्स मेथड के लिए सबसे पहले अब जिस चीज की कीमत मालूम आपने करनी हो, आपने यहाँ पर एक्स वाई की कीमत मालूम करनी है और एक्स वाई मैट्रिक्स का नाम है एक्स। अब इसका नाम एक्स है, इससे मुराद है हमने एक्स को अकेला करना है। अब जो ही एक्स को अकेला करेंगे तो लिखेंगे एक्स बराबर है ए का इनवर्स ज़ाहिर बी। इससे मुराद ये है कि एक्स की कीमत उस वक्त फौरन आपको मिल जाएगी जब आप लोग ए के इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर हम अपने पास देखते हैं, हमारे पास जो कालिब है या जो मैट्रिक्स है, क्या इनमें हमारे पास ए का इनवर्स है? नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग अब ए का इनवर्स मालूम करेंगे। ए के इनवर्स मालूम करने का तरीका, सबसे पहले आपको ए का डिटर्मिनेंट लेना होगा, सबसे पहले आपको ए का मक्ता लेना होगा। तो अब सबसे पहले हम ए का फिर मक्ता लेते हैं। मक्ता लेने का तरीका ये भी मैंने पहले आपको बताया था। और ये कसर 5 जो एक्सरसाइज है सारे यहाँ पर ये 2 टॉपिक है। सिर्फ एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट मक्ता मालूम करने का तरीका और दूसरा टॉपिक है इनवर्स मालूम करने का तरीका। अब ये दोनों काम हम कर रहे हैं।
ہم یہاں پہ ڈٹرمیننٹ یعنی مقدار بھی معلوم کر رہے ہیں اور اس کا انورس بھی معلوم کر رہے ہیں. اس سے مراد ہے یہ دونوں ٹاپک کلیئر ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ جو ڈٹرمیننٹ ہے مقدار لینے کا طریقہ، یہ میں نے پہلے دن بھی آپ کو کہا تھا کہ پہلے نمبر پر آپ ڈائگنل ارکان کو آپس میں ضرب دیں گے. یہ ڈائگنل ارکان ہے، تو یہاں پہ آپ ڈائگنل 1 ہے اور یہ 2 ہے، یہاں پر لکھیں گے 1 ضرب 2، درمیان میں مائنس کی علامت آئے گی. پھر اب نان ڈائگنل، یہ نان ڈائگنل ہے، جو بچ جاتے ہیں وہ نان ڈائگنل ہوتے ہیں. اب یہاں پر یہ -1 ہے اور آگے آتے ہیں یہ 2 ہے، تو پھر آپ یہاں پر لکھیں گے 2 1 2 اور یہ نفی جمع ہو جائے گا، یہ جمع کا 2 اور یہاں پر اس کا جواب یہ 4 آ جائے گا. یہ اس کا ڈٹرمیننٹ ہے 4. یہ ہم نے فی الحال اس کا ڈٹرمیننٹ لیا ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا مرحلہ ہوگا A کا انورس معلوم کرنا، کیونکہ ہم A کا انورس لینا چاہتے ہیں. اگر ہم A کا انورس لیں گے تو اسی A کے انورس کو پھر ہم B سے ملٹیپلائی کریں گے. جو ہی ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے ہمارا جواب آ جائے گا. تو اب ہم A کا انورس لیتے ہیں. اس کا فارمولا ہوتا ہے، A کے انورس کا فارمولا ہوتا ہے، جب بھی کبھی A کا انورس ہے، کسی بھی میٹرکس کا انورس ہو، جب بھی آپ انورس لینا چاہتے ہوں گے، انورس لینے کا طریقہ یا اس کا فارمولا ہوتا ہے، جب بھی آپ انورس لیں اسی میٹرکس کا ایڈجائنٹ یعنی ایڈجائنٹ آف A اور ڈیوائڈ آئے گا اوور آئے گا A کا ڈٹرمیننٹ. یعنی یہ انورس معلوم کرنے کا طریقہ ہے. جب بھی کوئی بھی میٹرکس آپ کو دیا جائے یا کوئی بھی کالم آپ کو دیا جائے، آپ اگر اس کا ضربی معکوس معلوم کرنا چاہتے ہو یا آپ اس کا انورس معلوم کرنا چاہتے ہو تو انورس معلوم کرنے کا یہی فارمولا ہوگا. اب آتے ہیں اس فارمولے کو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایڈجائنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بھی انتہائی آسان ہوتا ہے. یہ بھی یعنی ایڈجائنٹ معلوم کرنے کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس بھی میٹرکس کا آپ ایڈجائنٹ معلوم کر رہے ہو، پہلے نمبر پر آپ کے جو ڈائگنل ارکان ہوں گے ان کی جگہ آپ چینج کریں گے. یہ ڈائگنل ہیں، ان کی جگہ چینج کریں گے. یہاں پہ لکھیں گے، یعنی اس سے مراد یہ ہے، یہاں پر 2 لکھا ہوا ہے، یہاں پر 1 ہے. 1 2 کی جگہ پر آ جائے گا، 2 1 کی جگہ پر آ جائے گا. یہاں پر یہ 2 لکھیں گے اور یہ 1 آ گیا. یہ ہم نے ان کی جگہ چینج کیا ہے. اور دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ جو نان ڈائگنل ہوتے ہیں، جو غیر وتری ارکان ہوتے ہیں، ان کی ہم علامتیں چینج کرتے ہیں. تو یہاں پر اب ہم ان کی علامت، ان کی سمبل چینج کریں گے. یہاں پر یہ -1 ہے، یہ جمع کا 1 بن جائے گا، یہ جمع کا 1 آ گیا. یہاں پر آ جاتے ہیں، یہ جمع کا 2 ہے، یہ نفی کا 2 ہو جائے گا. اب یہ ہم نے یعنی اس کا ایڈجائنٹ لیا ہے اور اوور لکھیں گے. A کا ڈٹرمیننٹ لیا ہوا ہے ہم نے، پہلے ہم نے لیا ہوا ہے A کا ڈٹرمیننٹ ہم نے لیا ہوا ہے. اب A کا ڈٹرمیننٹ یہ آ گیا یعنی 4 ہے. اس سے مراد یہ ہے اس پہ یہ تقسیم ہوگا. پہلے دن بھی میں نے کہا تھا اس طرح تقسیم کرنے سے سوال تو حل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ سوال پھر بٹے میں آ جاتا ہے. پھر آپ کو ضرب دیتے ہوئے جمع کرتے ہوئے مسئلہ ہوگا. تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے آپ اس کو پہلے نمبر پر یہاں پر لکھ لیں 1/4. آگے آپ وہی میٹرکس اپنا لکھیں یعنی ایڈجائنٹ لکھ لیں. یہ اس کا ایڈجائنٹ ہے. یعنی یہ اب آپ کے پاس انورس آ چکا ہے. یہ اب آئے A کا انورس. اب جو چیز ہم نے معلوم کرنی تھی وہ معلوم ہو گئی. آگے ہم چلتے ہیں. آگے ہمارا اصل کام ہے، جو چیز ہم نے معلوم کرنی ہے وہ معلوم کرنا ہے ایکس کو معلوم کرنے کا طریقہ فارمولا ہم نے وہاں پہ پہلے نمبر پر لکھا تھا. یعنی ایکس برابر ہے A کا انورس ضرب B. یعنی جب ہم A کے انورس کو B سے ضرب دیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں گے ایکس کی قیمت آ جائے گی. ایکس کیا ہے؟ ایکس یہ میٹرکس کا نام ہے، ایکس وائی کا نام ہے. اب ہم آتے ہیں، آپ ان کو ضرب دے دیتے ہیں. یہاں پر پھر لکھتے ہیں ایکس برابر ہے A کا انورس ضرب B. تو اب یہاں پر A کا انورس ہمارے پاس ہے. پہلے نمبر پر لازمی لکھیں گے 1/4. اگر نہیں لکھیں گے تو سوال غلط ہو جائے گا. اکثر بچوں کو دیکھتا ہے یہاں پہ آ کے پھر بھول جاتے ہیں. ہم ایک آسانی پیدا کر رہے ہیں، پھر آپ وہ بچے اس کو مشکل بنا لیتے ہیں. لکھنا لازمی ہے ورنہ سوال غلط ہو جائے گا. تو یہاں پہ پھر آپ لکھیں گے 2 ہے، 1 ہے، -2 ہے، 1 ہے. یہ میٹرکس ہے. اب B کو لکھتے ہیں. B ہمارے پاس ہے 3 × 5 اور پھر یہاں پر ہے 67. ان دونوں کو ہم نے ضرب دینی ہے.
اب ضرب کا طریقہ پہلے بھی میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، دوبارہ بھی رپیٹ کرا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ ضرب دیں گے یہ پہلی قطار کو یعنی اس قطار کو اس کالم کے ساتھ ضرب دیں گے، پہلا رکن پہلے رکن کے ساتھ ضرب کھائے گا، دوسرا رکن دوسرے رکن کے ساتھ ضرب کھائے گا اور درمیان میں جمع کی علامت آئے گی۔ تو اب یہی عمل آپ لوگ اب کریں گے، یہاں پر پھر لکھیں گے 1/4، بعد میں اس کو تقسیم کریں گے، پہلے ہم ضرب دے دیتے ہیں، یہ پہلا رکن ہے، یہاں پر یہ پہلا رکن ہے، یہ آئے گا 2 ضرب 3 کسر 5، درمیان میں اب جمع کی علامت آئے گی، یہ جمع آ گیا۔ آگے آتے ہیں، آگے اس کا دوسرا رکن 1 ہے، اس کا یہ 67 ہے، یہاں پر اب 1 ضرب 67 آ جائے گا۔ آگے آتے ہیں، اب یہ جو پہلی قطار ہے اس کا عمل پورا ہو گیا، اب ہم آتے ہیں دوسری قطار پہ، یہ دوسری قطار ہے، اس کو پھر آپ ضرب دیں گے اس کالم کے ساتھ، تو یہاں پر آپ پھر لکھیں گے -2 ضرب 3 کسر 5، آگے پھر لکھیں گے جمع 1، یہ ضرب آیا 67، آپ پھر لکھیں گے یہاں پر آپ کے پاس ہوگا 1/4، یہ لازمی لکھیں گے، یہ آپ کی آسانی کے لیے کر رہے ہیں، پھر اس طرح نہ ہو کہ آپ کی آسانی پھر آپ کے لیے مشکل میں آ جائے۔ تو اب یہاں پر ان دونوں کو 3 کسر 5 کو اگر 2 سے ضرب دیں گے 7 آئے گا، اور جمع کا یہ آئے گا 67، اور یہاں پر آئیں گے یہ مائنس کا 7 ہوگا اور یہ جمع کا 67 ہوگا۔ اب اس کو پہلے جمع تفریق کر لیں، یہ 1/4 یہاں پر لکھیں گے 67 کے ساتھ 7 کو جمع کر دیں 74 آئے گا، اور یہاں پر اس سے 7 کو مائنس کریں گے 67 سے تو یہ 60 آئے گا۔ اب ان دونوں پر آپ تقسیم کر لیں، اس لیے چھوڑا تھا وہاں پر تقسیم نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا جب جا کے اینڈ میں جا کے ہم اس کو آپس میں ضرب دیں گے پھر ہم اس پر تقسیم کریں گے۔ تو آپ پھر یہاں پر تقسیم کرتے ہیں، لکھیں گے 74، یہ بٹے یہاں پر 4 آ جائے گا، یہاں پر اب آئے گا 60/4 یعنی 60/4۔ اب یہاں پر تقسیم کریں گے، اب یہ جو اوپر والی قیمت ہوگی، جو اوپر والا جواب ہوگا وہ x کے برابر ہوگا، اور جو نیچے جو دوسری رقم ہوگی اس کے یہ y کے برابر ہوگی۔ کیوں؟ یہاں پر پہلے جو آپ نے میٹرکس بنایا تھا یہ اوپر والا x ہے یہ y ہے، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے، پھر آئے گا یہاں پہ اگر تقسیم کریں گے یہ 18 کسر 5 ہوگا اور یہ x کے برابر ہوگا، اور یہ جو y ہوگا یہ 15 کے برابر ہوگا۔ بے شک اس کو سینٹی میٹر لکھیں گے کیونکہ سوال کرنے والا سینٹی میٹر کہہ رہا تھا۔ اب اگر ان دونوں جوابوں کو دیکھیں گے، بے شک جب آپ سوال کر لیں، اگر اس قسم کا سوال ہو تو آپ اس کی ایک شرط کو دیکھ کر یہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کیا ہم نے سوال ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ تو پہلے نمبر پر جو وہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان 3 کسر 5 سینٹی میٹر کا فرق ہے، تو یہاں پہ پھر دیکھیں کہ لازمی فرق ہوگا، یہ 18 کسر 5 ہے اور یہ 15 ہے، ان دونوں کے درمیان 3 کسر 5 سینٹی میٹر کا فرق ہے۔ تو یہ عبارتی سوال تھا اور ہم نے اس کو انورس میتھڈ سے سوال کو حل کیا ہے۔ بس یہی عمل ہوتا ہے، پہلا کام آپ کے لیے اگر کوئی مشکل ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ لوگ عبارت کو غور سے پڑھیں گے، غور سے پڑھ کر آپ مساواتیں لکھیں گے، جب مساواتیں آ جائیں گی پھر آگے عمل آپ کا وہی پہلے والا ہوگا، جس طرح پہلے آپ لوگوں نے سوال کیے ہیں، تو اس طرح اس کو پریکٹس کے طور پر لازمی کریں گے، تب جا کے یہ سوال حل ہوں گے۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ انتہائی لازمی مشق ہے اور لام کا سوال تقریباً 100% یہاں سے آتا ہے، تو ان کو پریکٹس کے طور پر گھر لازمی کیجیے گا۔